اور اگر نہیں منڈواتے تو کم از کم 3 نمبر مشین اور 4 نمبر مشین جو ہے وہ بھی پھرائیں، لیکن مروا کے بعد باہر جا کر، اندر حدود میں نہیں۔ اندر حدود میں ایک تو بے ادبی ہے حرم شریف کی، اور ان مقدسات مبارک جو مکان ہیں ان جگہوں کی جو ہے نا بے حرمتی ہے، وہ ان کی تعظیم نہیں ہے کہ آپ اپنے سر کی گندگی جو ہے نا مسجد کے اندر ڈال رہے ہیں، اور وہاں پر وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے کاٹتا ہے، بال کاٹتا ہے یا اپنے ناخن کاٹتا ہے تو ان کو دفنا دیا کریں، لیکن اگر یہ سچویشن نہیں ہے تو باہر اس کی باقاعدہ جگہیں بنی ہوئی ہیں اور وہاں حجام جو ہے نا وہ موجود ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے اپنے اور وہ اتنی زیادہ قیمت بھی نہیں لیتے۔ اگر موسم میں وہ 2-1 روپے یا 3 روپے زیادہ، 3 ریال زیادہ لے لیتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ اتنا پیسہ جب لگائیں تو آپ جتنا بھی وہاں خرچ کریں گے وہ آپ کے بینیفٹ کے لیے، آپ کے لیے باقی آپ حرم کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، آپ اس نیت سے خرچ کر رہے ہیں کہ آپ حرم کے ایری میں، اس مقدسات میں آپ خرچ کر رہے ہیں، تو جتنا آپ اپنا جو ہے نا خرچہ وہاں زیادہ کریں گے اتنا آپ کو اس خرچے کا فائدہ ملے گا۔ اور عورتیں جو ہیں نا، بہنیں جو ہیں، وہ اپنے جو بال ہیں اس کا 1 انگلی جو ہے نا وہ کاٹتے ہیں، لیکن وہ خود نہیں کاٹ سکتے۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ احرام کی حالت کے اندر ہو تو وہ اپنے بال یا کسی اور کے بال جو ہے نا وہ نہیں کاٹ سکتا، یا وہ عورت بھی اپنے خاوند کے بال نہیں کاٹ سکتی جب تک کہ وہ احرام کے اندر ہے۔ ہاں، وہ احرام سے آزاد ہو گئی یا وہ شخص احرام سے آزاد ہو گیا، پہلے اس نے اپنا کر دیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے بیوی ہے، اپنی بہن ہے، اپنی والدہ ہے، تو اس کے بال جو ہے نا وہ لے کر وہ اس کو 1 انگلی کے مقدار میں اس کو کاٹ سکتا ہے۔ تو یہ ہم عرض کر رہے تھے آپ کے سامنے کہ حج کا جو یہ پروگرام ہے یہ ہم نے آپ کے لیے شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ اس پر ہم آگے تفصیل سے بھی گفتگو کریں گے۔ اور اس مقام تک ہم پہنچ گئے کہ یہ جو حلق ہے یا قصر ہے، یہ مروہ کے اندر، یعنی اس بلڈنگ کے اندر یا مروہ پہاڑی یا جو اس کے جو نشانات ہیں اس کے اوپر جو ہے نا یہ کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ باہر ہونا چاہیے۔ مروہ کے اس نشانات جو باقی رہ گئے وہاں پر کھڑے ہو کر آپ دعا کیا کریں، آپ اپنے لیے مانگا کریں، اپنے والدین کے لیے مانگا کریں، اپنے عزیز اقارب رشتہ دار، اپنے بچوں کے لیے اللہ سے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں۔ اسی طرح صفا جو ہے نا وہاں بھی کھڑے ہو کر، کیونکہ یہ جو ادائیں یہاں ہوئیں، یہ جو حضرت ہاجر علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، اس نے جو یہاں کھڑے ہو کر دعائیں کی ہیں یا اپنے اللہ سے مانگا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئیں، تو اصل میں ہم یہی وہ سنتیں ادا کریں، یہی وہ ادائیں ہم جو ہے نا ادا کر رہے ہیں جو اللہ پاک کو پسند آئی ہیں، تو یہی ادائیں وہاں ہم کریں، بجائے اس کے کہ اپنا وقت ضائع کریں اور اپنا جو قیمتی وقت ہے اور قیمتی اثاثہ جو ہم نے لگایا اس کو ہم ضائع کریں۔ ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ اسی ترتیب سے آگے لے چلیں گے، آپ کے سوالات بھی سنیں گے اور ان کے جوابات بھی دیں گے، اور ہم اپنی بھی تفصیل بتائیں گے۔ پچھلی نشست میں بھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس کی تعمیر جو ہے نا وہ کس طرح ہوئی۔ اب انشاءاللہ اسی کے اوپر آج ہم اکتفا کرتے ہیں اور اسی پر ہم اس نشست کو برخاست کرتے ہیں۔ وصلی اللہ پاک ہمارے اور آپ کے اعمال کو قبولیت دے اور ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔